میرا عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جا کے بھی واپس مخلوق میں تشریف لے آئے، غار حرا میں جا کے پھر واپس مخلوق میں تشریف لے آئے، مسجد میں اعتکاف فرما کر پھر مخلوق میں تشریف لے آئے۔ یہی صوفیاء کا بھی، جو حقیقی صوفیاء ہیں، ان کا طریقہ کار ہے کہ کچھ خلوت نشینی یکسوئی کی خاطر، اپنے باطن کی طرف پوری طرح فوکس کرنے کی خاطر ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود اصلاح معاشرہ ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو نکھار کر باہر لائیں اور لوگوں کے سامنے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں۔ قطع دنیا اور دنیاوی مسائل سے مفر، ان سے بھاگنا، ان کو فیس نہ کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو وقت کے چیلنجز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جب وقت آیا تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چٹائی پر بیٹھنے والا درویش ایک بادشاہ کے سامنے سینہ سپر ہو گیا، اور اقبال جیسا فلسفی حکیم اور دانا پھر جب ان کے اس عمل کو دیکھتا ہے اور اس کردار کو دیکھتا ہے تو وہ پکار کے کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یعنی خلوت نشینی بھی ہے جی، اور اللہ کی ضربیں بھی ہیں، مراقبے بھی ہیں، لیکن جب وقت ان کو پکارتا ہے تو پھر میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ ابھی ایک آپ نے اپنے سوال کا کسی حد تک جواب بھی خود عنایت فرما دیا ہے، اور میں اس سے بالکل متفق ہوں، 100% متفق ہوں کہ جس طبقے کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ اسے ادا کرے گا تو پھر یہ کوشش ثمر بار ہوگی، اس کا کوئی بہتر نتیجہ برآمد ہوگا۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری منتقل کر دیں گے اساتذہ پہ، علماء پہ، اور علماء گلہ اور شکوہ کریں گے والدین سے، اور یہ دونوں مل کے پیران طریقت کے سلسلے میں بات کریں گے، اور پیران طریقت جو ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داری ان پہ ڈالیں گے کہ آخری مرحلے پہ یہ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں، تو اس طرح ذمہ داریاں منتقل کرنے سے پھر ایک ابتری کی کیفیت ہی پیدا ہوگی، پھر کوئی اصلاح کی صورت مشکل نظر آئے گی۔ بلا شبہ سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور جو بات آپ نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کی ہے، دیکھیے اب آپ نے یہ پیران طریقت کے بارے میں بھی بات کی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی توجہ اپنی جو ہے وہ عوام کو بھی دینی چاہیے، اس لیے کہ جو شیخ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہوتی ہے، یہ بیعت جو ہے، آج کی بیعت جو ہے، یہ ہے کیا؟ یہ بیعت توبہ ہے۔ آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا مفہوم کیا ہے کہ جو پچھلا کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی، اور آئندہ کے لیے استقامت کا ارادہ۔ تو جب آپ بیعت کرتے ہیں کسی شیخ کے ساتھ تو اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے، بارگاہ رب العزت سے التجا کرتے، اور آئندہ کے لیے استقامت کا وعدہ کرتے، اور اس سے توفیق مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پیری مریدی ہے، وہ ہمارے جو جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں عمومی بات کرتا ہوں، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے کہ بیمار ہو گیا تو جا کے دم کروا لیا، کوئی بچہ خراب ہو گیا تو جا کے ان سے تعویذ لے لیا۔ یہ تو خانقاہ یا کسی شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے، یہ تربیت کا ایک عمل مسلسل ہے کہ اس شیخ کے ساتھ، اس شیخ کو بھی واقعتاً پھر اپنی خانقاہ کو، اپنی رہائش گاہ کو ایک تربیت گاہ میں بدلنا چاہیے، اس کے قول سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خوشبو آنی چاہیے، اس کے عمل کو دیکھ کر لوگوں کو حدیث میں جو کچھ عمل پڑا ہے وہ سامنے آنکھوں کے سامنے اس کا نظارہ آنا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر اولادوں کو شیوخ کے ساتھ مربوط کیا جائے، ان کا تعلق قائم کیا جائے، تو پھر اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اب صرف ایک خاص مقصد کے لیے کسی شیخ کے ساتھ میں اس کا پوری طرح قائل ہوں کہ دعا بہت بڑا اسلحہ ہے، اور نیکوں کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو تعویذ ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں وہ روح کا بھی علاج کرتی ہیں، جسم کا بھی علاج کرتی ہیں۔ شفاء للناس کہا گیا ہے کہ وہ جو ناس کا لفظ ہے وہ روح اور جسم دونوں کو محیط ہے، تو یہ جسم کے لیے بھی شفا ہے، یہ روح کے لیے بھی شفا ہے، لیکن وسیع تر تناظر میں ایک شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف تعویذ اور دم درود کا نہیں ہے، ایک تربیت کا تعلق ہونا چاہیے، اصلاح احوال کا، اصلاح معاشرہ کا، اور اپنے قول اور فعل میں ہم آہنگی پیدا کر کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ۔ اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں ٹھیک ہے، اعتراض کرنا تو آسان ہے، کرتے ہیں لوگ، اور اعتراض کرنا ہر ایک کا حق بھی بنتا ہے، جو کچھ کسی میں کوئی خامی دیکھتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کرنا چاہیے، اور کسی کو اس کا برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ مثلا میری کوئی خامی دیکھے اور اس پر انگلی اٹھائے تو میرے ماتھے پہ شکنیں نہیں پڑنی چاہیے، مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری ایک غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ لیکن جو ہمارے دوست ہیں، عوام ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ برطانیہ کے علماء، میں بلا تفریق کہتا ہوں کہ برطانیہ کے علماء ہوں یا یہاں پہ مشائخ جو ہیں موجود ہیں، وہ الحمدللہ تربیت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں، میں شاید یہاں اس ٹیلی ویژن پر کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن دیکھیے یہاں پہ اذانوں کی آواز سنائی دیتی ہے، گھنٹوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ علماء کا کارنامہ ہے، یہ مشائخ کا کارنامہ ہے، یہ ان مربیوں کا کارنامہ ہے۔ تو جہاں ان پر تنقیدی انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہاں پھر کچھ تھوڑے سے تشکر کے جذبات کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ میں پہلے دوسرے سوال کا پہلے جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، ایک زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن چونکہ اب سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صرف اور صرف خدا کو کرنا ہے، خدا کے حضور جھکنا ہے۔ اور میں نے ابھی شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال دی تھی، اکبر نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا، اور مجدد صاحب سے بھی یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ آپ جھکیں، اور اس میں ایک ہیلہ، جب آپ نے انکار کیا نا تو ایک ہیلہ تراشا گیا کہ ایک کھڑکی بنائی جائے اور مجدد صاحب کو وہاں سے گزارا جائے، جب وہ جھک کے وہاں سے گزریں گے تو ہم کہہ دیں گے بادشاہ سے کہ انہوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، تو اسی کو سجدہ سمجھ لیا جائے۔ تو مجدد صاحب جب تشریف لائے، یہ ہیں ہمارے صوفیہ، اور یہ ہیں حقیقت میں علوم شریعہ کے وارث۔ حضرت مجدد صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے سر اندر کرنے کے بجائے اپنے پاؤں اندر کیے، اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قبر کو بوسہ دینا جائز سمجھتا ہوں، لیکن اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے والے کو سجدے کا شائبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو یعنی اس حد تک احتیاط ہے۔ تو سجدہ کسی کو بھی کرنا جی، غیر اللہ کو کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، وہ پیر ہو یا کوئی اور ہو، کسی بھی منصب کہ پاکستان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، سیاست میں آپ کے سامنے ہے کہ مختلف ادوار ہیں اور وہ بٹے ہوئے ہیں، کبھی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، کبھی جمہوریت آتی ہے، اور اس میں
یہ جو ہوتا ہے نا جی، کہ مشائخ کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جی، میں مجدی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں اور جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی مجددی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، بالکل اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ مشائخ کو تو خود کبھی میدان سیاست میں نہیں آنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشائخ کو ایک محتسب کا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کے تربیت یافتگان ایسے ہونے چاہیے جو سیاست میں آئیں، اور جب بھی وہ غلط قدم اٹھائیں تو پھر مشائخ ان کو گریبان سے پکڑیں کہ ہم نے تمہیں سکھایا کیا تھا اور تم کر کیا رہے ہو.